اچھا ہوا بھاگ گئی منحوس، ورنہ میرے بیٹے کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی تھی فائزہ۔ فائزہ کی حویلی سے بھاگنے کی خبر سن کر کائنات بیگم کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ فائزہ اور کبیر شاہ کا نکاح سال پہلے ہوا تھا، مگر حویلی میں فائزہ کے ساتھ نوکروں والا سلوک کیا جاتا۔ ایک دن حویلی کے پرانے ملازم نے کبیر کو ساری سچائی بتا دی اور پھر اگلی صبح فائزہ کالج جاتے کڈنیپ کر لی گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو کنگ سائز بیڈ پر لیٹا دیکھ کر وہ کانپ اٹھی تھی۔ پھر نظر اپنے وجود پر پڑی، یہ مردانہ شرٹ مجھے کس نے پہنائی؟ وہ خوف سے ہانپ رہی تھی کہ کبیر کمرے میں داخل ہوا۔ گڈ مارننگ وائفی، تمہیں چینج کرواتے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہے، لیکن آج رات تیار رہنا۔ وہ اسے بیگ تھماتے شریر مسکراہٹ کچن کے سنک کے سامنے کھڑی فائزہ خاموشی سے برتن دھو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ صابن کی جھاگ میں بھیگے ہوئے تھے، جبکہ نظریں جھکی ہوئی تھی۔ چہرے پر وہی تھکن اور خاموشی تھی جو کئی سالوں سے اس کی پہچان بن چکی تھی۔ ابھی اس نے آخری پلیٹ پر پانی ڈالا ہی تھا کہ کچن کا دروازہ زور سے کھلا۔ وہ چونک کر پلٹی بھی نہ تھی کہ اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر آ کر پڑا۔ تھپڑ کی شدت سے اس کا سر ایک طرف جھک گیا، ہاتھ سے پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی اور وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ سامنے شہلا غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ انگلی اٹھا کر چیخی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی بابا کے سامنے یہ کہنے کی کہ رات کا کھانا تم نے بنایا تھا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری اس ایک بات کی وجہ سے مجھے کتنی ذلت اٹھانی پڑی؟ بابا کیا کہہ رہے تھے جانتی ہو کہ شیلا فائزہ سے کچھ سیکھو؟ میں تم سے سیکھوں؟ تمہاری اوقات ہے مجھے کچھ سکھانے کی؟ فائزہ نے کانپتے ہوئے اپنے سرخ ہوتے گال پر ہاتھ رکھا۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے تو صرف سچ کہا تھا۔ انہوں نے خود پوچھا تھا کہ کھانا کس نے بنایا ہے، میری کیا غلطی ہے؟ اپنی آواز بند رکھو، شیلا اس پر برس پڑی، ورنہ اسی وقت یہیں زمین کھود کر تمہیں زندہ دفن کر دوں گی۔ زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کرو، تم میرے بھائی کی بیوی ہو، میری نہیں۔ میرے سامنے تمہاری حیثیت صفر ہے، صفر۔ یہ بات اپنے دماغ میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لو۔ فائزہ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ میں کبھی آپ کی بے عزتی نہیں چاہتی ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، لیکن ہر جگہ اپنی معصوم شکل بنا کر سب کی ہمدردیاں ضرور سمیٹ لیتی ہو۔ شیلا نے اس کی بات کاٹ دی، یہ آنسو کسی اور کو دکھانا، مجھے نہیں۔ میں تم جیسی لڑکیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، خاموش رہ کر سب کو اپنے حق میں کر لیتی ہو۔ خدا کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ فائزہ کی آواز رول گئی۔ قسمیں اپنے پاس رکھو، شہلا نے نفرت سے کہا۔ اگر دوبارہ میرے معاملے میں زبان کھولی نا تو ایسا حال کروں گی کہ آئینہ دیکھنے کی ہمت نہیں رہے گی۔ فائزہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی پلکوں سے آنسو ٹپکنے لگے، مگر وہ خاموش رہی۔ اسی لمحے کچن میں کائنات بیگم داخل ہوئی۔ انہوں نے دونوں کو دیکھا تو سخت لہجے میں پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ فائزہ نے گھبرا کر فوراً نظریں جھکا لی، جیسے اس کی سانس بھی رک گئی ہو۔ شیلا نے ذرا بھی گھبرائے بغیر تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ خاص نہیں امی، بس اس کو اس کی اوقات یاد دلا رہی ہوں۔ لگتا ہے یہ بھولنے لگی ہے کہ اس گھر میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ کائنات بیگم نے نفرت بھری نظر فائزہ پر ڈالی۔ ہاں یہی ضرورت تھی، 2 وقت کی روٹی کیا مل گئی، خود کو اس گھر کی مالکن سمجھنے لگی ہے۔ فائزہ نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ چچی میں نے واقعی کچھ غلط نہیں کیا۔ خاموش، کائنات بیگم نے بلند آواز کر کے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں اجازت کس نے دی بولنے کی؟ تمہاری ہر بات مجھے ناگوار گزرتی ہے۔ بس کبیر سے میری ایک دفعہ ٹھیک سے بات ہو جائے، پھر دیکھنا اسے کہوں گی کہ اسی وقت تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے دھکے مار کر نکال دے، پھر نہ یہ چھت ہوگی نہ یہ سہارا۔ فائزہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ کائنات بیگم نے شہلا کا ہاتھ تھاما اور بولی، چلو میرے ساتھ، اس پر اپنا وقت ضائع مت کرو، ایسی لڑکیوں کو جتنا منہ لگاؤ اتنا ہی سر چڑھتی ہیں۔ شہلا جاتے جاتے فائزہ کے قریب رکی، اسے حقارت سے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور دھیمی مگر زہریلی آواز سے بولی، یاد رکھنا اس گھر میں تمہاری حیثیت صرف ایک ملازمت سے زیادہ کبھی نہیں ہوگی، خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ماں کے ساتھ کچن سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی فائزہ کے وجود میں بچا ہوا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا۔
وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گئی. اس کے ہاتھ اب بھی صابن کے جھاگ سے بھیگے ہوئے تھے مگر اسے احساس تک نہ تھا. اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. بچپن میں ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا. تب سے یہی گھر اس کی پناہ تھا مگر آج یہی چار دیواریوں سے اجنبی لگ رہی تھی. ہر لفظ، ہر طعنہ، ہر دھمکی اس کے دل میں کسی خنجر کی طرح اتر رہی تھی. وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ اس نے کبھی کسی کا حق نہیں چھینا، کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، مگر اس کے نصیب میں شاید صفائیاں دینا بھی جرم تھا. اس کے آنسو مسلسل بہتے رہے مگر انہیں پوچھنے والا وہاں کوئی نہیں تھا. رات کافی گزر چکی تھی. فائزہ لان کے ایک کونے میں بنی بینچ پر خاموش بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی. اس کی سرخ سجیمی آنکھیں بار بار نم ہو جاتی تھیں مگر اب آنسو بھی جیسے تھک چکے تھے. اس نے دونوں ہاتھ اپنی شال میں چھپا رکھے تھے جیسے خود کو سمیٹ لینے کی ناکام کوشش کر رہی ہو. اچانک اسے اپنے پیچھے ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی. وہ چونک کر پلٹی تو سامنے سفید داڑھی والے چوکیدار بابا کھڑے تھے. انہیں دیکھتے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور دھیمی آواز میں بولی، السلام علیکم بابا. انہوں نے محبت سے جواب دیا، وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹی. پھر آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے. کیا بات ہے گڑیا، اس وقت یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو اور یہ آنکھیں اتنی سوجی ہوئی کیوں ہیں؟ اتنا نرم لہجہ سن کر فائزہ کا ضبط جواب دے گیا. اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور آنسو بے اختیار بہہ نکلے. چوکیدار بابا، اس کی آواز بھر آ گئی. آج شیلا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا صرف اس لیے کہ میں نے سچ بول دیا تھا. وہ روکی، آنسو صاف کیے مگر وہ پھر بہنے لگے. میں واقعی اتنی بری ہوں، ہر کوئی مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ میں نے آخر کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ چوکیدار بابا نے افسردگی سے سر جھکا لیا. نہیں بیٹی، ظلم سہنے والا کبھی برا نہیں ہوتا. فائزہ نے سر نفی میں ہلایا. کبھی کبھی دل چاہتا ہے سب ختم ہو جائے. امی بابا جب اس دنیا سے گئے تھے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے. مجھے ان لوگوں کے درمیان کیوں چھوڑ گئے؟ کیا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے بعد میرا کوئی نہیں ہوگا؟ یہاں ہر روز میری عزت، میری ہمت، میرا دل، سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے الفاظ کانپ رہے تھے. میں بہت تھک گئی ہوں بابا، بہت زیادہ. چوکیدار بابا کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی. انہوں نے آہستہ سے کہا، یہ باتیں دل میں مت رکھا کرو. آپ کبیر صاحب کی بیوی ہیں، ایک بار ان سے کھل کر بات کیوں نہیں کر لیتی؟ شاید وہ… فائزہ تلخی سے مسکرا دی، ایسی مسکراہٹ جس میں زندگی کا کوئی رنگ نہیں تھا. فائدہ؟ کون سا فائدہ بابا؟ انہیں اگر میری پرواہ ہوتی تو نکاح کے بعد مجھے اس گھر میں یوں تنہا چھوڑ کر کبھی نہ جاتے، رخصتی بھی کروا لیتے. وہ تو اپنے کام، اپنے کاروبار اور اپنے پیسوں میں خوش ہیں. میں ان کی زندگی میں صرف ایک ذمہ داری ہوں، یا شاید اس سے بھی کم. انہیں اپنے گھر والوں کے لیے ایک ملازمت چاہیے تھی، وہ انہیں مل گئی. اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، کسی نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میں بھی انسان ہوں، میرے بھی دل میں درد ہوتا ہے. چوکیدار بابا نے نرمی سے کہا، مایوسی کی باتیں نہیں کرتے بیٹی. آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی. اللہ دیر ضرور کرتا ہے، اندھیر نہیں کرتا. فائزہ نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا. میں کوشش کرتی ہوں صبر کرنے کی، لیکن اب حوصلہ ختم ہوتا جا رہا ہے. کبھی کبھی لگتا ہے یہ دنیا میرے لیے بنی ہی نہیں. نہ مجھ میں لڑنے کی طاقت ہے، نہ ہر روز ذلیل ہونے کا حوصلہ. وہ پھر رونے لگی. دل چاہتا ہے بس یہ تکلیف ختم ہو جائے، ہر چیز ختم ہو جائے. چوکیدار بابا نہایت مضبوط مگر محبت بھری لہجے میں بولے، ایسی بات زبان پر بھی مت لاؤ گڑیا. جان اللہ کی امانت ہے. دکھ جتنا بھی بڑا ہو، اس کا فیصلہ انسان خود نہیں کرتا. تمہیں لگتا ہے تم اکیلی ہو، مگر رب اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. آج تمہیں کوئی نہیں سمجھ رہا، ہو سکتا ہے کل وہی رب تمہارے لیے ایسے دروازے کھول دے جن کا تم نے تصور بھی نہ کیا ہو. ہمت مت ہارو بیٹی. ٹوٹ جانا آسان ہوتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. فائزہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی. اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے مگر وہ پہلی بار کسی کے سامنے خود کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی. چوکیدار بابا نے ایک بار پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، دعا دی اور آہستہ آہستہ واپس چلے گئے. فائزہ دوبارہ اسی بینچ پر بیٹھ گئی. اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے. آنسو اس کی ہتھیلیوں پر گرتے رہے. لرزتی ہوئی آواز میں وہ صرف اتنا کہہ سکی، یا اللہ، میں بہت کمزور ہو گئی ہوں. اگر میری کہیں آسانی لکھی ہے تو مجھے اس تک پہنچا دے، اور اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے اسے برداشت کرنے کی ہمت عطا فرما. میرے دل کو سکون دے کیونکہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں.
پھر وہ دیر تک خاموش بیٹھی آسمان کو دیکھتی رہی، جیسے اپنے تمام زخم سے وہ اپنے رب کے سپرد کر رہی ہو۔ فجر کی اذان کے بعد چوکیدار بابا گیٹ کے قریب رکھی کرسی پر خاموش بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں پرانا موبائل تھا اور نظریں مسلسل اس اسکرین پر جم گئی تھی جہاں کبیر صاحب کا نمبر محفوظ تھا۔ کئی بار انہوں نے نمبر پر انگوٹھا رکھا، پھر ہاتھ روک لیا۔ ان کے ذہن میں رات بھر روتی ہوئی فائزہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ آخر انہوں نے گہرا سانس لیا اور نمبر ملا دیا۔ پہلے ہی گھنٹی پر دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی۔ نیند میں ڈوبی ہوئی بھاری آواز سنائی دی۔ السلام علیکم چوکیدار بابا، اس وقت فون، سب خیریت ہے نا؟ گھر میں سب ٹھیک تو ہے؟ چوکیدار بابا نے سلام کا جواب دیا، مگر ان کی آواز معمول سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ خیریت ہوتی تو میں فجر کے وقت آپ کو پریشان نہ کرتا کبیر صاحب۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر کبیر قدرے سنجیدہ لہجے میں بولا، بات کیا ہوئی ہے؟ اماں کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ابو ٹھیک ہے؟ چوکیدار بابا نے آہستہ مگر صاف لہجے میں کہا، میں آپ کے والدین کی نہیں، آپ کی بیوی کی بات کروں۔ بہتر ہوگا آپ جلد از جلد واپس آ جائیں اور فائزہ کو اپنے ساتھ لے جائیں، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ بہت دیر ہو جائے گی۔ کبیر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ چوکیدار بابا کی آواز میں درد اتر آیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بچی ہر روز تھوڑا تھوڑا مر رہی ہے، اور اگر یہی حال رہا تو وہ دن دور نہیں جب آپ کو فون کر کے بتایا جائے گا کہ آپ کی بیوی نے اپنی زندگی خود ختم کر لی۔ دوسری طرف اچانک مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد کبیر نے بے یقینی سے کہا، بابا آپ شاید بڑھا چڑھا کر سوچ رہے ہیں۔ اماں سے روز بات ہوتی ہے، وہ کہتی ہے فائزہ بالکل ٹھیک ہے، گھر کے کام بھی خوشی سے کرتی ہے۔ کل ہی ابو نے اس کی تعریف کی تھی کہ اس نے بہت اچھا کھانا بنایا، انعام میں پیسے بھی دیے تھے۔ میری ابو سے بھی بات ہوئی تھی، وہ بھی مطمئن لگ رہے تھے۔ چوکیدار بابا نے دھیرے سے کہا، بیٹا، ہر گھر کی ایک وہ تصویر ہوتی ہے جو لوگوں کو دکھائی جاتی ہے، اور ایک وہ حقیقت جو چار دیواری کے اندر چھپی رہتی ہے۔ آپ کو صرف وہی بتایا جا رہا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ اندر کیا ہو رہا ہے اس کی خبر آپ تک پہنچنے ہی نہیں دی جا رہی۔ کبیر خاموشی سے سنتا رہا۔ بابا نے بات جاری رکھی، آپ کی بہن شیلا آئے دن اس پر ہاتھ اٹھاتی رہتی ہے، اسے ذلیل کرتی ہے، اس کی عزت نفس کو رونتی ہے۔ آپ کی والدہ ہر بات پر اسے طلاق کی دھمکی دیتی ہے، اسے ملازمہ سے بھی کم حیثیت دیتی ہے۔ وہ بچی سارا دن خاموش رہتی ہے مگر رات کو ٹوٹ جاتی ہے۔ کبیر نے دھیمی آواز سے پوچھا، فائزہ نے اس نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ ہاں، بہت کچھ کہا ہے، اتنا کہ میرے جیسے بوڑھے آدمی کا دل بھی کانپ گیا۔ رات وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو شاید اس کی زندگی ایسی نہ ہوتی۔ پھر اس نے کہا کہ اس کا دل چاہتا ہے خود کو ختم کر دے، کیونکہ اسے لگتا ہے اس کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ سنتے ہی کبیر کے ہاتھ سے موبائل تقریباً پھسل گیا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ نہیں، فائزہ ایسی بات نہیں کر سکتی۔ انسان جب حد سے زیادہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہی باتیں کرتا ہے جن کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چوکیدار بابا نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، آپ نے نکاح تو کر لیا مگر اسے ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وہ ہر روز آپ کو انتظار کرتی ہے مگر انتظار بھی ایک دن تھک جاتا ہے۔ کبیر کی آواز اب پہلے جیسی پر اعتماد نہیں رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، اس لیے تو فون کیا ہے۔ چوکیدار بابا بولے، اگر آج بھی آپ نے صرف دوسروں کی باتوں پر یقین کیا تو کل شاید پچھتانے کے سوا کچھ نہ بچے۔ بعض زخم ایسے ہوتے جو نظر نہیں آتے لیکن انسان کو اندر سے ختم کر دیتے ہیں۔ فائزہ انہی زخموں کے ساتھ جی رہی ہے، اسے آپ کی ضرورت ہے، پیسوں کی نہیں، سہارے کی نہیں۔ دوسری طرف پھر خاموشی چھا گئی۔ اس بار یہ خاموشی چند لمحوں کی نہیں تھی بلکہ ایک ایسے انسان کی خاموشی تھی جسے پہلی بار اپنی غفلت کا احساس ہوا تھا۔ کبیر کے ذہن میں ایک یہ سوال گونج رہا تھا کہ اگر واقعی یہ سب سچ ہے تو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ آخر کیا کر دیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بیت گئے تھے۔ آج معمول کی صبح تھی۔ صبح فائزہ سادہ سے کالج یونیفارم میں آہستہ آہستہ سیڑھیوں اتر کر نیچے آئی۔ اس کے ہاتھ میں پرانا سا بیگ تھا جسے اس نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے اس بیگ میں صرف کتابیں نہیں بلکہ اس کی ساری امیدیں رکھی ہوں۔ وہ خاموشی سے مرکزی دروازے کی طرف بڑھی۔ دل کی دھڑکن غیر معمولی حد تک تیز تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس گھر سے کالج جانے کی اجازت لینا کسی جنگ سے کم نہیں۔ وہ ابھی دروازہ عبور کرنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے کائنات بیگ اپ کی کرخت آواز گونجی، فائزہ! وہ چونک کر وہیں رک گئی۔ اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا۔ کائنات بیگم سخت تیور لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا، پھر ناگواری سے بولی، کہاں جانے کی تیاری ہے؟
میں نے تمہیں صاف صاف منع کیا تھا کہ اس مہینے کالج نہیں جانا، یا میری بات تمہارے کانوں تک پہنچتی ہی نہیں؟ فائزہ نے فوراً نظر جھکا لی۔ اس کی انگلیاں بیگ کے ہینڈل پر اور مضبوط ہو گئی تھیں۔ چچی، اس کی آواز کانپ گئی، میں نے کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا، میں پیدل چلی جاؤں گی، گھر کے سارے کام بھی مکمل کر دیے ہیں، ناشتہ بنا دیا، چائے بھی تیار ہے، اور اماں بیگم کو بھی بتا دیا کہ جس وقت جسے کچھ چاہیے ہوگا وہ دے دیں گی۔ اس نے چند لمحے رک کر بھیگی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ براہ کرم مجھے آج جانے دے، میرا کالج جانا بہت ضروری ہے، آج امتحان کے فارم جمع ہو رہے ہیں، اگر آج رہ گئی تو شاید میرا سال ضائع ہو جائے گا، مجھے آخری تاریخ کا بھی ٹھیک سے علم نہیں ہے، میں وعدہ کرتی ہوں فارم جمع کروانے کے بعد کالج نہیں جاؤں گی، صرف امتحان دینے جاؤں گی، پلیز چچی سے آج جانے دیں۔ کائنات بیگم نے تنزیہ ہنسی، واہ، اب تم وعدے بھی کرنے لگی ہو، جیسے تمہارے وعدوں کی کوئی قیمت ہے۔ انہوں نے نفرت سے منہ بنایا، ایک دن کالج چلی جاؤ گی تو آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا، مگر تم لوگ یہی بہانے بنا کر آہستہ آہستہ سر چڑھ پڑ جاتے ہو۔ فائزہ خاموشی سے کھڑی رہی، اس کے پلکوں سے آنسو ڈھلک کر گالوں پر بہنے لگے، مگر اس نے انہیں صاف کرنے نہیں بلکہ کوشش بھی نہ کی۔ چچی، میری پڑھائی تو ایک چیز ہے جو ابھی میرے پاس باقی ہے، اگر یہ بھی چھوٹ گئی تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، مجھے ڈگری مل جائے گی تو شاید کبھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے صرف آج بس۔ کائنات بیگم نے سختی سے اس کی بات کاٹ دی، یہ جذباتی ڈرامے میرے سامنے مت کیا کرو، تمہاری شکل دیکھ کر ہی میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ چچی، میری پڑھائی تو ایک چیز ہے جو ابھی میرے پاس ہے، اگر یہ بھی چھوٹ گئی تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تمہاری شکل دیکھ کر ہی میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر اچانک بیزاری سے ہاتھ ہلاتے بولی، ایک کام کرو، کسی دن کالج جانے کا بہانہ بناؤ اور ہمیشہ کے لیے اس گھر سے بھاگ جاؤ، کم از کم ہماری جان تو چھوٹ جائے گی، عذاب بن گئی ہے تم سب کے لیے۔ یہ الفاظ سن کر فائزہ کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا، مگر اس نے پھر بھی جواب نہ دیا۔ کائنات بیگم نے بے دلی سے کہا، جاؤ دفع ہو جاؤ آج، لیکن کان کھول کر سن لو میری بات، آج کے بعد کالج کا نام بھی نہیں لینا، صرف امتحان دینے جانا، وہ بھی اگر میں نے اجازت دی تو۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ فارم کے بعد بھی کالج گئی ہو تو یاد رکھنا، تمہارے لیے اس گھر میں سانس لینا بھی مشکل کر دوں گی۔ فائزہ نے فوراً سر ہاں میں ہلا دیا، جی چچی، میں وعدہ کرتی ہوں، صرف پیپر دینے جاؤں گی۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ جیسے ہر لفظ ٹوٹ کر نکل رہا ہو۔ اس نے دوبارہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں کی، بس بیگ کو سینے سے لگایا، نظریں جھکائیں اور تیز قدموں سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا، جیسے ڈر ہو کہ اگر پلٹ گئی تو شاید جانے کی اجازت بھی چھن جائے۔ کچھ دیر بعد فائزہ خاموش قدموں سے سنسان سڑک پر جا رہی تھی، آنکھوں میں نمی مسلسل تیل رہی تھی اور ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا کہ آخر اس کی زندگی میں سکون کب آئے گا۔ اسے وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب اس کا نکاح کبیر سے ہوا تھا۔ اس نے پہلی بار دل سے محسوس کیا تھا کہ شاید اب قسمت بدل جائے گی۔ پورے خاندان میں کبیر ہی وہ شخص تھا جس کے بارے میں سب کہتے تھے کہ وہ مضبوط مزاج کا آدمی ہے، صحیح بات پر اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ فائزہ نے بھی یہی سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی تھی کہ چند دنوں کی بات ہے، پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا اور یہ اذیت بھری زندگی ختم ہو جائے گی۔ مگر چند ہی روز بغیر کبیر نے سب کے سامنے صاف کہہ دیا تھا، ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی 2 سال بعد، مجھے پہلے اپنے بزنس کو مضبوط کرنا ہے، پھر میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اس ایک فیصلے نے اس کی تمام امیدیں توڑ دی تھی۔ وہ انہی یادوں میں گم چلتی جا رہی تھی کہ اچانک 2 کالی مرسیڈیز تیزی سے آ کر اس کے سامنے رک گئیں۔ بریک لگنے کی آواز پر وہ چونک کر رک گئی۔ اس نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹایا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ابھی وہ دوسری سمت سے نکلنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ دونوں گاڑیوں کے دروازے کھلے اور کئی مضبوط جسم والے مسلح گارڈز باہر نکل آئے۔ وہ منظم انداز میں اس کے گرد پھیل گئے۔ فائزہ کا رنگ زرد پڑ گیا، اس نے خوف زدہ نظروں سے انہیں دیکھا اور لرزتی آواز میں بولی، کون ہو تم لوگ؟ راستہ چھوڑو، مجھے جانے دو۔ ایک گارڈ 2 قدم آگے بڑھا، اس کا لہجہ سخت تھا، محترمہ، برائے کرم خاموشی سے گاڑی میں تشریف لے چلیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا، ہمیں اوپر سے حکم ملا ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ فائزہ نے فوراً سر نفی میں ہلایا، تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں تمہیں جانتی بھی نہیں، ہٹو میرے راستے سے۔ اس نے ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کی، مگر دوسرا گارڈ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، راستہ مت روکیں، مجھے کالج جانا ہے۔ وہ گھبراہٹ میں تقریباً چیخ اٹھی۔ پہلا گارڈ دوبارہ بولا، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ سختی کی جائے، اس لیے خاموشی سے ہمارے ساتھ چلیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ فائزہ نے بلند آواز میں کہا، تم لوگ اغوا کر رہے ہو مجھے، مدد۔
اس کے منہ سے ابھی لفظ پورا بھی نہیں نکلا تھا کہ پیچھے کھڑے ایک اور گارڈ نے آگے بڑھ کر پہلے گارڈ کو سخت نگاہوں سے دیکھا اور دبی آواز میں بولا، صاحب نے صاف حکم دیا تھا ان سے بحث نہیں کرنی، جتنی دیر کرو گے اتنا مسئلہ بڑھے گا، اگر لوگوں کی نظر پڑ گئی تو بات سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ پہلے گارڈ نے بے بسی سے ایک لمحہ آنکھیں بند کی جیسے وہ بھی اس طریقے سے مطمئن نہ ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرے گارڈ نے اپنی جیب سے ایک کپڑا نکالا اور تیزی سے فائزہ کی طرف بڑھایا۔ فائزہ نے قطرہ بھاگتے ہی قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ دور رہو، میرے قریب مت آؤ، اس نے خوفزدہ آواز میں کہا اور پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چند قدم بھی آگے بڑھ پاتی گارڈ نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو، تم لوگ کون ہو؟ اس کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی مزاحمت تیزی سے کمزور ہونے لگی، اس کی پلکیں بھوجل ہو گئی، قدم لڑکھڑانے لگے اور نگاہوں کے سامنے ہر چیز دھندلانے لگی۔ نہیں، وہ بمشکل اتنا ہی کہہ سکی، پھر اس کا پورا وجود ڈھیلا پڑ گیا۔ قریب کھڑے گارڈز نے فوراً سے اسے گرنے سے پہلے سنبھال لیا۔ ایک نے مختصر لہجے میں کہا، جلدی کرو، وقت ضائع مت کرو۔ انہوں نے احتیاط سے اسے گاڑی کے پچھلی نشست پر لٹا دیا۔ دونوں مرسڈیز کے دروازے بند ہوئے، گاڑی اپنی اپنی جگہ بیٹھے اور چند ہی لمحوں بعد گاڑیاں سڑک چھوڑ کر فارم ہاؤس کی سمت روانہ ہو گئی تھی، جبکہ پیچھے سڑک پر صرف خاموشی رہ گئی تھی، جیسے چند لمحے پہلے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 3 گھنٹے بعد فائزہ کی پلکیں آہستہ آہستہ کھلیں۔ چند لمحوں تک وہ بے حس و حرکت لیٹی چھت کو دیکھتی رہی، جیسے اسے سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اچانک اس کی یادداشت واپس لوٹنے لگی۔ سڑک، کالی گاڑیاں، مسلح آدمی، اور پھر سب کچھ اندھیرا۔ وہ گھبرا کر فوراً اٹھ بیٹھی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ اس نے بے چینی سے پورے کمرے پر نظر دوڑائی۔ وہ ایک وسیع اور شاہانہ انداز سے سجے ہوئے کمرے موجود تھے۔ چند لمحے تک وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر اچانک اس کی نظر اپنے لباس پر پڑی۔ اس نے کالج یونیفارم کے بجائے ایک ڈھیلی مردانہ شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ جیسے سینے سے باہر نکل آئے گی۔ وہ فوراً بستر سے نیچے اتری، ابھی دروازے کی طرف قدم بڑھانے والی تھی کہ دروازہ کھلا اور اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر وہ پتھر کی طرح ساکت رہ گئی۔ آپ؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ سامنے کبیر شاہ کھڑا تھا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، ہوش آ گیا تمہیں؟ فائزہ کی آنکھوں میں خوف، حیرت اور بے شمار سوال ایک ساتھ اتر آئے۔ میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز سے پوچھا۔ مجھے اغوا کیا گیا تھا، کیا یہ سب؟ وہ رکی، پھر بے یقینی سے بولی، کیا یہ سب آپ نے کروایا تھا؟ کبیر نے بغیر جھجک کے سر ہلا دیا۔ ہاں۔ فائزہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ لیکن کیوں؟ آپ مجھے سیدھے طریقے سے بھی یہاں بلا سکتے تھے، اغوا کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ کبیر نے گہرا سانس لیا۔ اگر سیدھے طریقے سے آتا تو اماں نئی بحث چھیڑ دیتی، ابو الگ سوال کرتے اور تمہیں میرے ساتھ آنے ہی نہیں دیا جاتا۔ میں نے سوچا اس سارے تماشے سے بہتر ہے ایک ہی بار فیصلہ کر لیا جائے۔ اس وقت پورا گھر یقیناً تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا۔ فائزہ نے بے اختیار اپنے لباس کی طرف دیکھا، پھر نظریں اٹھا کر دھیمی مگر لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، میرے کپڑے؟ کبیر نے سنجیدگی سے جواب دیا، تم بے ہوش تھی، اس لیے گھر کی خواتین نے تمہیں آرام دہ کپڑے پہنا دیے تھے۔ میں نے پہلے ہی انتظام کر دیا تھا کہ تمہاری دیکھ بھال صرف تمہاری خواتین کریں۔ تم بے فکر ہو، تمہاری عزت اور احترام پر کوئی آنچ نہیں آنے دی گئی۔ فائزہ نے چند لمحے خاموش رہ کر اس کی بات سنی، مگر اس کی الجھن کم نہیں ہوئی۔ پھر اس نے بھرائی ہوئی آواز سے پوچھا، آپ کو معلوم تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کبیر کے چہرے کی سختی پہلی بار ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ اس نے افسوس سے سر جھکا لیا۔ 2 دن پہلے معلوم ہوا، چوکیدار بابا نے مجھے فون کیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ بتایا میں سن کر خاموش رہ گیا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرے پیچھے تم پر اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اگر مجھے پہلے خبر ہوتی تو میں تمہیں ایک دن بھی وہاں نہ رہنے دیتا۔ فائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ہر روز انتظار کرتی رہی، مجھے لگتا تھا ایک دن آپ آئیں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ کبیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، میں اپنی غلطی مانتا ہوں۔ میں نے کاروبار کو ضروری سمجھا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ میری غیر موجودگی میں تم کن حالات سے گزر رہی ہو۔ اب یہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی، تم یہاں محفوظ ہو، اس لیے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی بات سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ فائزہ نے جیسے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کئی سوال ایک ساتھ پوچھنے چاہے، مگر الفاظ لبوں تک آ کر رک گئے۔ کبیر نے گھڑی پر نظر ڈالی اور بولا،
تم نے شاید کل سے ٹھیک طرح سے کچھ کھایا نہیں. پہلے کھانا کھاتے ہیں، پھر آرام سے بیٹھ کر ہر بات کریں گے. میں چاہتا ہوں آج کے بعد تمہاری زندگی کا نیا آغاز ہو. وہ دروازے کی طرف بڑھا، پھر رک کر مڑا. اور ہاں، آج تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر میں میک اپ آرٹسٹ آ جائے گی تمہیں تیار کرنے. تب تک انتظار کرو، باقی سب معاملات میں خود سنبھال لوں گا. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا. فائزہ اس کے جاتے وجود کو خاموشی سے دیکھتی رہ گئی تھی. اس کے دل میں اب بھی بے شمار سوال تھے، بہت سے شکوے تھے، مگر انہیں سننے والا شخص ایک بار پھر اس کے سامنے رکے بغیر چلا گیا تھا. آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. فائزہ نے چونک کر سر اٹھایا تو ایک ملازمہ ادب سے اندر آئی. بیگم صاحبہ، صاحب نے آپ کو ڈائننگ روم میں بلایا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اتنا کہہ کر وہ خاموشی سے واپس چلی گئی. فائزہ نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے. دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کبیر کا سامنا کرے. اس کے اندر مہینوں کی خاموش شکایتیں جمع تھیں. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ اس کے سامنے گئی تو شاید اپنے آنسو نہ روک سکے، مگر وہ اس کے بلانے کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتی تھی. چند لمحے خاموش بیٹھنے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا، اپنے آنسو صاف کیے اور کمرے سے باہر نکل آئی. سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے قدم غیر یقینی تھے. ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو کبیر میز کے سرے پر بنی سربراہی کرسی پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا. اسے آتے دیکھ کر وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. بنا کچھ کہے اس نے ذات والی کرسی کھینچی اور نرمی سے بولا، آؤ بیٹھ جاؤ. فائزہ نے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے نظر جھکا کر کرسی پر بیٹھ گئی. دونوں کے درمیان چند لمحوں تک خاموشی رہی. کبیر نے اپنے ہاتھ سے پلیٹ اس کے سامنے رکھی، سالن ڈالا، روٹی اس کی طرف بڑھائی اور دھیمے لہجے میں بولا، پہلے کچھ کھا لو. فائزہ نے بغیر اس کی طرف دیکھے سر ہلا دیا. مجھے نہیں کھانا، صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا. کبیر نے تحمل سے کہا، ناراضگی اپنی جگہ، لیکن خود کو بھوکا رکھ کر تم صرف خود کو تکلیف دو گی. فائزہ کی آنکھوں میں پھر نمی اتر آئی. مجھے بھوک نہیں ہے اور مجھے آپ سے بات بھی نہیں کرنی. اس نے ہلکی مگر ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، اور ایک بات، میں کسی میک اپ آرٹسٹ سے تیار بھی نہیں ہوں گی. مجھے کسی قسم کی تیاری نہیں کرنی. کبیر نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر نہایت سنجیدگی سے پوچھا، تو کیا تم واپس حویلی جانا چاہتی ہو؟ یہ جملہ سنتے ہی فائزہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا. اس کے چہرے سے سارا خون اتر گیا، آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دینے لگا. نہیں، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا. کبیر نے دوبارہ اسی سکون سے سوال کیا، سوچ کر جواب دو، اگر تم واپس جانا چاہتی ہے تو میں ابھی چھوڑ آتا ہوں. فائزہ نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا. اس کی پلکوں سے آنسو بہنے نکلے. نہیں، میں وہاں واپس نہیں جانا چاہتی. کبیر نے آہستہ سے سانس خارج کی. اگر وہاں نہیں جانا چاہتی تو پھر یہاں رہنا ہوگا، اور یہاں تم مہمان بن کر نہیں بلکہ میری بیوی بن کر رہو گی. اس لیے کھانا بھی کھاؤ گی، اپنا خیال بھی رکھو گی، اور جو انتظام میں نے کیا ہے اسے بھی ہونے دو. فائزہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، اتنے مہینوں تک میں وہاں اکیلی ذلیل ہوتی رہی. ہر روز انتظار کیا کہ شاید آپ آئیں گے، شاید ایک بار پوچھیں گے کہ میں کیسی ہوں، مگر آپ نہیں آئے. آپ اچانک آپ کو میری فکر کیسی ہو گئی؟ اس کے ہر لفظ میں دبی ہوئی اذیت تھی. کبیر نے نظر جھکا لی. تمہارا یہ شکوہ بالکل درست ہے. میں اگر اپنی صفائی پیش بھی کروں تو وہ تمہارا درد ختم نہیں کریں گی. لیکن ایک بات سچ ہے، خدا کی قسم میں ان حالات سے بے خبر تھا. اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے تو میں تمہیں ایک دن بھی وہاں نہ رہنے دیتا. اس نے رک کر اس کی طرف دیکھا. اماں نے ہمیشہ یہی کہا کہ تم خوش ہو، سب تمہارا خیال رکھتے ہیں. ابو سے جب بھی بات ہوئی وہ تمہارے ہاتھ کے کھانے کی تعریفیں کرتے تھے. مجھے یہ لگتا رہا کہ سب معمول کے مطابق ہے. مجھے کیا معلوم تھا کہ میری غیر موجودگی میں تمہارے آنسو بھی چھپا دیے جاتے ہیں. فائزہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا. کبھی آپ نے خود مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ میں واقعی خوش ہوں یا نہیں. کبیر کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. اس نے دھیرے سے کہا، یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی. میں نے دوسروں کی باتوں پر یقین کیا، تمہاری خاموشی کو سکون سمجھ لیا. میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، لیکن اب میں وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراؤں گا. مجھے ایک موقع دو کہ میں اپنی کوتاہی کا ازالہ کر سکوں. اس نے پلیٹ دوبارہ اس کی طرف سرکائی. پلیز پہلے کچھ کھا لو. اگر سزا دینی ہے تو بعد میں دے دینا. ناراض بھی رہنا، جتنا چاہو ڈانٹ لینا، لیکن خود کو بھوکا مت رکھو. فائزہ خاموش بیٹھی رہی. اس کی نظریں پلیٹ پر جم گئی تھی. چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا توڑا. اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے. اس نے خاموشی سے پہلا نوالا کھایا، جبکہ کبیر نے دل ہی دل میں ایک طویل سانس لی.
وہ جانتا تھا کہ فائزہ نے اسے معاف نہیں کیا، مگر کم از کم اس نے اس کی بات مان کر کھانا تو شروع کر دیا تھا، اور شاید یہی ان دونوں کے درمیان ٹوٹے ہوئے اعتماد کو دوبارہ جوڑنے کا پہلا قدم تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میک اپ آرٹسٹ لہنگا وغیرہ لے کر آ گئی تھی اور اسے دلہن بنا کر کبیر کے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ فائزہ سرخ روسی لباس میں بستر کے کنارے خاموش بیٹھی تھی۔ دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے اور دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں پچھلے چند دنوں کی تمام واقعات ایک ساتھ گردش کر رہے تھے۔ کبھی حویلی کی تلخ یادیں سامنے آتی، کبھی کبیر کی باتیں یاد آ جاتی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ کبیر اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر جیسی فائزہ پر پڑی، چند لمحوں کے لیے وہ وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور مناسب فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا اور نرم سے لہجے میں بولا، السلام علیکم۔ فائزہ نے نظر جھکائے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ کبیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیمی آواز سے بولا، ایک بات کہوں؟ فائزہ نے بغیر سر اٹھائے ہلکا سا اس بات میں سر ہلا دیا، آج تم واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی کہ شاید میری نظر ہی نہ ہٹے۔ فائزہ کے رخساروں پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ کبیر نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا، یہ تمہارے لیے ہے، منہ دکھائی کا تحفہ۔ فائزہ نے حیرانی سے ڈبہ کھولا تو اندر ایک نفیس سی انگوٹھی رکھی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ کبیر نے مسکرا کر کہا، اگر اجازت ہو تو میں خود پہنا دوں؟ فائزہ نے خاموشی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کبیر نے نہایت احتیاط سے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی، پھر شرارتی انداز میں بولا، اب ایک ضروری سوال، ناراضگی ختم ہوئی یا ابھی بھی مجھے مزید کوشش کرنی پڑے گی؟ فائزہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے صرف ایک بات بتائیے، کیا واقعی آپ کو کبھی معلوم نہیں تھا میرے ساتھ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ آپ کو بالکل خبر نہیں تھی؟ کبیر نے بغیر کسی جھجک کے سر نفی میں ہلا دیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کرتا۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ تم سب کے ساتھ خوش ہو۔ میں نے اپنی ماں اور گھر والوں سے صاف کہہ رکھا تھا کہ مجھے تمہاری طرف سے کبھی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ میں سمجھتا تھا وہ میری بات مانتے ہیں، مگر شاید اسی خوف نے ان کے دل میں تمہاری نفرت بھر دی۔ انہیں لگا اگر وہ تمہاری تعریف کریں گے تو تمہیں ان پر ترجیح دوں گا۔ کاش میں پہلے خود یقین جان لیتا اور حقیقت سمجھ جاتا۔ فائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ جانتے میں نے کب سے یہ سب برداشت کیا ہے؟ بچپن سے۔ پہلے ماں باپ چلے گئے، پھر ہر روز کسی نہ کسی کی ڈانٹ، مار، ذلت، ہر غلطی میری، ہر الزام میرے سر۔ میرا قصور کیا تھا؟ صرف یہی کہ میرے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں تھا۔ چاچو بھی تو میرے بابا جیسے تھے، پھر کبھی انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کیوں نہیں سمجھا؟ مجھے ہمیشہ یہ احساس کیوں دلایا گیا کہ میں اس گھر پر بوجھ ہوں؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ کبھی کبھی میں آئینے میں خود کو دیکھتی تھی اور سوچتی تھی کہ شاید واقعی مجھ میں ہی کوئی کمی ہے، ورنہ ہر کوئی مجھ سے نفرت کیوں کرتا؟ کبیر خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہیں فائزہ، کمی تم میں نہیں تھی، ہماری سوچ میں تھی۔ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا اور دوسروں کی باتوں پر یقین کرتا رہا۔ اس کی آواز میں پچھتاوا صاف محسوس ہو رہا تھا۔ میں تم سے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ شاید میں گزرا ہوا وقت واپس نہ لا سکوں، مگر آنے والا وقت ضرور بدل سکتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد تمہیں کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارے چہرے پر آنسو آنے سے پہلے مجھے جواب دینا ہوگا، اور جن لوگوں نے تمہیں دکھ دیا ہے ان سے بھی میں انصاف کے ساتھ بات کروں گا۔ بدلہ نہیں، مگر جواب دہی ضرور ہوگی۔ فائزہ نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ اس کی پلکوں پر آنسو اب بھی لرز رہے تھے، مگر دل میں پہلی بار ایک ہلکی سی امید نے سر اٹھایا تھا۔ اس نے نظر جھکا کر کبیر نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت ذرا مضبوط کر کے دھیمے سے لہجے میں کہا، بس ایک وقت مانگتا ہوں، مجھے اتنا وقت دے دو کہ میں اپنے عمل سے ثابت کر سکوں کہ تمہارا اعتماد غلط جگہ نہیں ہوگا۔ فائزہ نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف آہستہ سے سر جھکا لیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا اور اگلی لمحے اس کی سانسیں اپنی گرفت میں لے لی تھی۔ دوسری جانب وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر اپنے شوہر کو انکار بھی نہیں کیا تھا اور اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا تھا۔
اگلے دن دوپہر کے وقت حویلی کے لاؤنج میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رمیش صاحب صوفے پر بیٹھے تھے جبکہ کائنات بیگم، شہلا اور گھر کے دوسرے افراد بھی وہیں موجود تھے۔ چند لمحے پہلے ہی ایک ملازم پولیس اسٹیشن سے خبر لے کر آیا تھا کہ ہر ممکن کوشش کے باوجود فائزہ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ خبر سنتے ہی کائنات بیگم نے بیزاری سے ہاتھ جھٹکا اور نفرت بھرے لہجے میں بولی، اچھا ہوا بھاگ گئی وہ منوس، کم از کم ہماری جان تو چھوٹی، ورنہ میرے بیٹے کی آنکھوں پر ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ اسے اس لڑکی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ جب سے آئی تھی ہماری زندگی میں زہر ہی گھولتی رہی ہے، اب اگر واپس بھی آ جائے گی تو یاد رکھنا اس گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھے گی۔ رمیش صاحب نے انہیں ناگواری سے دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتے ہو، مگر وہ لب کھولتے سے پہلے ہی لاؤنج کے دروازے سے ایک بھاری آواز گونجی، بہت خوب امی، واقعی بہت خوب۔ سب چونک کر دروازے کی طرف مڑے، وہاں کبیر کھڑا تھا۔ پورے 1.5 سال بعد اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر کائنات بیگم خوشی سے فوراً کھڑی ہو گئی۔ کبیر بیٹا تم کب آئے؟ وہ اس کی طرف بڑھی مگر کبیر اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اس کی نظر سیدھی اپنی ماں پر جم گئی تھی۔ ہاں میں آ گیا ہوں، لیکن گلے ملنے نہیں، جواب لینے آیا ہوں۔ اس کے لہجے کی سختی نے پورے ماحول کو منجمد کر دیا تھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ میری بیوی کے ساتھ ایسا کیا کیا گیا کہ وہ اس گھر سے جانے پر مجبور ہو گئی؟ کائنات بیگم نے مصنوعی ناراضی سے کہا، یہ کیسی فضول باتیں کر رہے ہو؟ اتنے عرصے بعد آئے ہو، پہلے سکون سے بیٹھو، پھر بات کرتے ہیں۔ نہیں، کبیر نے ان کی بات کاٹ دی، پہلے میرے سوال کا جواب دے، میری بیوی کہاں ہے؟ کائنات بیگم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ ہمیں کیا معلوم کہاں ہے، بھاگ گئی اپنے کسی عاشق کے ساتھ، اور تم الٹا ہم سے سوال کر رہے ہو۔ ہم نے اسے اپنے گھر میں جگہ دی، روٹی دی، عزت دی، لیکن آخر خون تو وہی ہے نا، جیسے اس کی ماں تھی ویسی بیٹی نکلی۔ یہ سنتے کبیر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور دبے ہوئے غصے میں بولا، امی الفاظ تول کر بولے، وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اس پر ایسا الزام لگانے سے پہلے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا آپ نے؟ کائنات بیگم نے بے پرواہی سے کہا، اگر بے قصور ہوتی تو بھاگتی کیوں؟ کبیر نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے صاف اور مضبوط لہجے میں کہا، وہ کسی عاشق کے ساتھ نہیں بھاگی، وہ میرے پاس ہے، اور ایک بات مزید سن لیجیے، کل رات میں اس کی باقاعدہ رخصتی بھی کروا چکا ہوں، اب وہ میرے ساتھ ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ سنتے کائنات بیگم کے قدم جیسے وہیں رک گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ان کی آواز میں گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کبیر نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، اور آج کے بعد آپ کا اس پر کوئی حق نہیں رہا۔ جس لڑکی کو میں اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا تھا، آپ لوگوں نے اس کی زندگی جہنم بنا دی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ پر بھروسہ کیا۔ میں نے سوچا تھا میری ماں کبھی میری امانت کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گی، لیکن میں غلط تھا۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کبیر نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر فائزہ کی جگہ آج ہماری شہلا ہوتی، اگر کوئی اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا جو آپ نے فائزہ کے ساتھ کیا، تو کیا آپ خوش بیٹھتی؟ کیا تب بھی آپ یہی کہتی کہ اچھی باتیں بھاگ گئی؟ کائنات بیگم کی لب ہلے مگر کوئی لفظ نہیں نکل سکا۔ شہلا نے بھی نظر جھکا لی۔ رمیش صاحب خاموش بیٹھے، سب کچھ سنتے رہے۔ ان کی نظریں پر پیشمانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کبیر نے ایک لمحے کے لیے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں احترام بھی تھا اور شکوہ بھی۔ پھر اس نے دھیمے مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، فائزہ اب کبھی اس گھر میں واپس نہیں آئے گی، کیونکہ اب میں اسے دوبارہ آپ لوگوں کے درمیان نہیں چھوڑ سکتا۔ جنہوں نے اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا، یہ کہہ کر وہ مڑا اور بغیر کسی کی طرف دوبارہ دیکھے لاؤنج سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے پیچھے رہ جانے والی خاموشی ہر شخص کے دل پر ایک بوجھ بن کر بیٹھ گئی تھی۔ دوپہر 2 بجے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا تو کبیر اندر داخل ہوا۔ صوفے پر بیٹھی فائزہ نے جیسے ہی اسے دیکھا فوراً گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر واضح بے چینی تھی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ جلدی سے اس کے قریب آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو آپ کمرے میں تھے ہی نہیں، میں نے پورا گھر دیکھ لیا، آپ کہیں نظر نہیں آئے۔ کبیر نے اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی دیکھی تو ہلکا سا مسکرا دیا۔ بس ایک آخری کام باقی رہ گیا تھا، وہ پورا کرنے گیا تھا۔ پھر اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور پوچھا، یہ بتاؤ ناشتہ کر لیا تم نے؟ فائزہ نے آہستہ سے سر نفی میں ہلا دیا، نہیں، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، سوچا آپ آئیں گے تو ساتھ کھائیں گے۔ کبیر نے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے قدرے سخت مگر فکر بھرے لہجے میں کہا، پاگل ہو تم، آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، اگر میں شام تک نہ آتا تو کیا تم تب بھی کچھ نہ کھاتی؟ فائزہ نے نظر جھکا لی، دل ہی نہیں مان رہا تھا۔
کبیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، چلو اب میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا، کرسی کھینچ کر پہلے اسے بٹھایا، پھر ملازمہ کی طرف دیکھ کر کہا، ناشتہ لگا دو۔ چاندنی لمحوں میں میز پر ناشتہ سجا دیا گیا۔ کبیر نے اپنے ہاتھ سے پلیٹ بنا کر فائزہ کے سامنے رکھی، وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، اب تو بتا دیجیے آپ کہاں گئے تھے؟ وہ کون سا آخری کام تھا؟ کبیر نے پانی کا گھونٹ لیا اور سکون سے جواب دیا، میں حویلی گیا تھا امی اور بابا کو بتانے کے لیے کہ تم میرے پاس ہو، محفوظ ہو اور اب خوش ہو۔ فائزہ کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے، اس کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف ابھر آیا۔ اگر اگر وہ مجھے لینے آ گئے تو؟ اس کی آواز میں وہی پرانا ڈر لوٹ آیا تھا۔ کبیر نے فون اس کی بات کاٹ دی، کوئی نہیں آئے گا، اور اگر آیا بھی تو پہلے اسے مجھ سے گزرنا ہوگا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، اب کسی کو یہ حق نہیں کہ تمہاری زندگی کا فیصلہ کرے یا تمہیں تکلیف پہنچائے۔ فائزہ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ کبیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مزید کہا، جن لوگوں نے تمہیں برسوں صرف درد دیا ان سے رشتہ نبھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رشتہ صرف خون سے نہیں بنتے، احترام، محبت اور حفاظت سے بھی بنتے ہیں۔ تم نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ دوسروں کی خوش کرتے ہوئے گزار دیا، اب وقت ہے کہ اپنے لیے جیو۔ فائزہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ سب خواب نہ ہو۔ کبیر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اگر خواب ہوتا تو میں تمہیں جگا دیتا، مگر یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت میں تم کبھی اکیلی نہیں رہو گی۔ آج سے تمہارا گھر وہ ہے جہاں تمہیں عزت ملے، تمہاری آواز سنی جائے اور تمہارے آنسوؤں کی قیمت ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں فائزہ، شاید دیر سے سمجھ سکا، مگر اب پوری زندگی یہ ثابت کروں گا کہ تم نے جس سکون کا انتظار کیا تھا وہ انتظار ختم ہو چکا ہے۔ فائزہ کے ہونٹوں پر برسوں بعد ایک مدھم مگر سچی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ کبیر نے محبت اور احترام سے اس کا ہاتھ اپنی لبوں تک اٹھایا اور آہستگی سے اس کی پشت پر بوسہ دیا۔ فائزہ نے پہلی بار دل سے محسوس کیا تھا کہ ہر اندھیری رات ہمیشہ نہیں رہتی، صبر کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، اور جو انسان دوسروں کو دکھ دینے کے بجائے ان کے زخموں پر مرہم رکھنا سیکھ لے، وہی حقیقت میں ایک رشتے کا حقدار ادا کر دیتا ہے۔